السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کے اندر بات یہ کی جا رہی ہے، بیسیکلی تو یہ جنگ احد سے متعلق ہے، جس میں جماعت مومنین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کو کافی نقصان اٹھانا پڑا، تو اس سے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ یہ ایک واقعہ تو ہو گیا، لیکن اب اس واقعہ سے قیامت تک کے انسانوں کو سبق دیا جا رہا ہے، نصیحت کی جا رہی ہے، ان کی رہنمائی کی جا رہی ہے اسی واقعے کو لے کر۔ تو دیکھیں، قرآن ہسٹری بیان نہیں کرتا ہے، پیچھے ہم نے بتایا کہ یہ تاریخ کے چیزیں لا کر تاریخ کے اہم امور سامنے لا کر نتائج اخذ کر کے بتاتا ہے۔ تاریخ کو بیان کرنا اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ پڑھتے رہیں تاریخ، وہ تو ایک انفارمیشن ہے۔ سمپل ہسٹری کو پڑھنا انفارمیشن ہے، ایجوکیشن نہیں ہے۔ ایجوکیشن تب ہوگی جب آپ اس ہسٹری کے واقعات کو سامنے لا کر نتائج اخذ کر کے بتائیں گے۔ یعنی یہ کہنا کہ فلاں قوم نے جنگ لڑی، ان کے پاس اتنے گھوڑے تھے، اتنی تلواریں تھیں، اتنے آنی خوت تھے، سر کے اوپر وہ کنٹوپ ہوتا ہے پتھر کا یا لوہے کا بنا ہوا تاکہ سر محفوظ ہو، اس کو مغفر بولتے ہیں، یا ان کی افواج جو ہیں، ان کے سپاہ وہ کتنی تعداد میں تھی، ان کے پاس جانور کتنے تھے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ انفارمیشن ہے، اس سے کوئی ایجوکیشن کا عمل نہیں ہوگا، اس لیے قرآن کریم یہ بتاتا ہی نہیں۔ کبھی نہیں بتائے گا کہ جنگ بدر کی تعداد کتنی تھی مسلم کی اور کفار کی کتنی تھی، نہیں بتاتا، ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک انفارمیشن ہے، اگر آپ کو مل بھی جائے اس کا کیا فائدہ۔ قرآن کریم یہ کرتا ہے کہ جو اقوام گزشتہ کے ہسٹوریکل ایونٹس ہوتے ہیں ان کو بقدر ضرورت بیان کرتا ہے اور اپنے اصول ضابطوں کی توضیح میں، وضاحت میں بیان کرتا ہے، ان کی ایکسپلینیشن میں۔ صرف اتنا وہ پورا واقعہ نہیں، بلکہ اس واقعے کی صرف اتنی کڑی جتنی قانون کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے، پھر اس سے وہ نتائج اخذ کر کے بتاتا ہے کہ اس قوم کی یہ روش غلط تھی، اس لیے ان کو ناکامی ہوئی۔ یہ جو طریقہ ہے اس کو آپ ایجوکیشنل پروسیس بولیں گے۔ اگر ہسٹری سے یہ کام لیا جائے جو قرآن نے لیا تو یہ ایجوکیشن ہوگی۔ تو اس کا تعلق پھر انسان کی کریکٹر بلڈنگ سے ہوتا ہے۔ جو انفارمیشن ہے ہسٹری کی، اس کا تعلق انسان کی کریکٹر بلڈنگ سے نہیں ہوتا، اس لیے قرآن کریم کسی بھی ہسٹوریکل ایونٹس کی پوری کڑیاں بیان ہی نہیں کرتا، اس کا فائدہ ہی نہیں، اس میں ایجوکیشن ہے ہی نہیں، تو سمپل انفارمیشن کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پچھلے اقوام کی کوئی انفارمیشن مل جائے گی، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے کریکٹر بلڈنگ کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ کچھ نہیں۔ تو ہسٹوریکل ایونٹ سے نتائج اخذ کر کے بتانا، تجزیہ کر کے، یہ ایجوکیشن ہے، قرآن کریم یہ کرتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ قرآن کریم کسی بھی ہسٹوریکل ایونٹس کو پورا کا پورا بیان کیوں نہیں کرتا؟ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی چیز اس میں سمجھ لیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں کہ جنگ احد سے ریلیٹڈ قرآن کریم بتا رہا ہے کہ ان کو نقصان ہوا، اور اس سے جو پیچھے جو جنگ ہوئی بدر میں ان کو فتح ہوئی تھی۔ اور بدر میں دشمن بھاری تعداد میں، ان کے بڑے بڑے سردار رؤسا مارے گئے، قتل ہو گئے مسلم جماعت کے ہاتھوں۔ اب جنگ احد میں ہوا یہ کہ وہ چونکہ جوش انتقام میں تھے، پوری تیاری کر کے آئے تھے، قریش جو تھے، تو یہ تعداد میں بھی کم تھے مسلم جماعت جو ہے، تو اس لیے ان کو نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ پھر ان کے اندر تھوڑی سی بدنظمی بھی ہوئی،
غلط فہمی کی بنیاد پر، تو اس لیے پھر ان کو نقصان اٹھانا پڑا میدان جنگ میں، احد کی جنگ میں۔ اب وہاں پر بھی قرآن کریم ایک اصول دے رہا ہے، یعنی اگر نقصان ہو گیا ہے تو اس نقصان کو ہی رونے پیٹنے کا فائدہ نہیں ہے۔ وہاں پر ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، تمہیں جنگ احد میں نقصان پہنچا، لیکن بدر میں تم نے بھی تو ان کو نقصان پہنچایا تھا، تمہارے دشمن کو بدر میں نقصان نہیں پہنچا، تو اگر ان کو نقصان پہنچا جنگ بدر میں تو آج تمہیں پہنچ گیا، تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ ہمت نہیں ہارنی۔ پیچھے کہا گیا نا کہ ہمت نہیں ہارنی، ریلیکس نہیں ہونا۔ اگر کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے تو گھبرانا نہیں ہے۔ تو کہتا ہے اب تم گھبراتے کیوں؟ گھبرانا نہیں ہے، مشکل وقت ہے، کٹ جائے گا۔ کیسے؟ ہمت کرنے سے، اپنی تیاری کرنے سے۔ تو یہ چیز بتا رہا ہے کہ آج اگر تمہیں چوٹ لگی ہے، نقصان ہوا ہے، تو پیچھے تم نے بھی تو ان کو چوٹ لگائی ہے، ان کو نقصان ہوا ہے، ان کی اتنی جانیں گئیں، تو آج اگر تمہیں پہنچی ہے تو پھر کون سی بڑی بات ہو گئی۔ دیکھیں قرآن کریم اللہ کا انداز جیسے بات کرنے کا، وہ کسی کی رعایت نہیں کرتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ان کو چوٹیں بھی آئیں جنگ کے اندر، اس کے باوجود کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں نقصان پہنچایا ہے تو اس سے پہلے تم نے بھی تو ان کو نقصان پہنچایا ہے۔ دیکھیے اس کی تو تمام انسان اس کی مخلوق ہیں، تو یہ اس کے ہاں کوئی بے انصافی یا امتیازی سلوک تو نہیں ہے، اس لیے وہی بات کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے آج اگر تمہیں نقصان پہنچا تو پیچھے تم نے بھی تو ان کو نقصان پہنچایا، ان کو بھی نقصان پہنچا۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں اس آیت کو۔ اب یہ ضروری تمہید ذہن میں رکھیے گا، کیا یہ رہا ہے کہ اِن یمسسکم کرہن، اور اگر تمہیں کوئی زخم لگا ہے، یہ جنگ احد کی بات ہو رہی ہے نا، تو یہ اس سلسلے میں ہے، وہ میں نے بریکٹ میں دیا ہے، وہ جنگ احد میں۔ تو تمہیں اگر کوئی زخم لگا ہے، یمسس یہ اسی سے مس کرنا ہے، چھونا، یعنی زخم لگنا۔ اگر تمہیں کوئی زخم لگا ہے اس جنگ میں، یعنی جنگ احد میں، اور آگے کہہ رہا ہے کہ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ كَرْهٌ مِثْلُهُ، تو یقیناً، یعنی اشارہ اب جنگ بدر کی طرف ہے، تو یقیناً جنگ بدر میں اس مخالف قوم کو بھی اسی طرح کا زخم لگ چکا ہے تمہارے ہاتھوں۔ دیکھ یہ ہے اللہ کی بات کرنے کا انداز، جذباتی نہیں ہوتا۔ خدا اگر جذباتی ہو جائے، اگر لا دینے والا جذباتی ہو جائے تو دنیا میں کیسی تباہی آ جائے۔ کوئی جذباتی نہیں ہوا کہ اتنے صحابہ جنگ احد میں قتل ہو گئے دشمن کے ہاتھوں، تو کسی قسم کی کوئی جذباتیت نہیں، کوئی جانبداری نہیں ہے، ورنہ تو ایک بھی صحابی رسول کا ان کے ہاتھوں قتل نہ ہوتا، دشمن کے ہاتھوں، لیکن ہوئے۔ اور یہاں پر مثلو ہے، یعنی جتنے جنگ بدر میں دشمن کے لوگ مارے گئے، جنگ احد میں اتنے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی قتل ہوئے دشمن کے ہاتھوں، کیونکہ یہاں پر مثلو ہے، کرہم مثلہ، اسی طرح کا زخم جو بدر میں لگا دشمن کو، اسی طرح کا تمہیں لگا ہے، تو پریشانی کون سی؟ تم بھی تو اسی طرح کا زخم پہلے ان کو جنگ بدر میں لگا چکے ہو، تو اب اگر تمہیں لگ گیا ہے تو ہمت نہیں ہارنی، غمگین نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، اپنی استعداد بڑھاؤ، اپنی کیپیبلٹی میں اضافہ کرو، جنگی حکمت عملی، جنگی ممارست، اس کے اندر اضافہ کرو، تاکہ تم آگے چل کر فتح پا سکو۔ یہی تو نہیں کہ یہ کو آخری مارکا ہے حق و باطل کا، اس کے بعد کو مارکا ہی نہیں ہونا، آگے اور بھی ہونے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ دیکھ رہے ہیں قرآن کریم کا انداز کہ اگر زخم پہنچا ہے، چوٹ لگی ہے، تو کہہ رہا ہے کہ تم اس سے پہلے دشمن کو چوٹ لگا چکے ہو، تو پریشانی کس بات کی؟
تم ان سے بڑھ کر قوت حاصل کرو، ان سے بڑھ کر استعداد حاصل کرو، اپنی تعداد کو بڑھاؤ، اپنی قابلیت، جنگی حکمت عملی، جنگی ممارست میں نام پیدا کرو، اس کے اندر اپنی صلاحیت کو مزید بڑھاؤ، نکھارو، تاکہ آگے جب مارکا ہو تو اس میں تم فتح پا سکو، غالب آ سکو۔ یہ بات کر رہا ہے۔ اس کے اندر تو پھر ملائکہ کی مدد، وہ تو کانسیپٹ ہی غلط ہو جاتا ہے جو مذہب نے بنایا۔ وہ تو اس طرح سے سمجھا رہا ہے اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان رسول کے جو سپاہی تھے، کیسے ان کو کیسی گائیڈنس دے رہا ہے، کس طرح سے سمجھا رہا ہے، کیا انداز اسلوب ہے بات کرنے کا۔ اور آگے دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اب الناس آ گئے، تمام انسانیں، اس میں جماعت مومنین بھی آ گئے، وہ بھی آ گئے جو مومنین نہیں بھی ہے، الناس جو آ گیا، کہتا ہے کہ ہم یہ ایام، یعنی ایام زمانے ہوتے ہیں، ویسے تو یوم کی جمع ایام ہے اور اس کا لفظی معنی تو دن ہی ہے، ڈیز، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس کا معنی زمانہ بھی ہوتا ہے، ایرا بھی ہوتا ہے، دور، عہد، ایرا۔ تو کہتا ہے کہ ہم یہ ایام یعنی زمانے لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں، جس قسم کی وہ صلاحیت حاصل کر لیتے ہیں اسی طرح کا ان کو رزلٹ مل جاتا ہے۔ اگر آج تم نے اس جنگ میں اپنی تعداد بڑھا لی ہوتی، اپنی جنگی ممارست میں اضافہ کر لیا ہوتا، اپنی قوت اور زیادہ بڑھا لی ہوتی تو آج تم غالب آ جاتے۔ اگر تمہارا ڈسپلن بہت اچھا ہوتا، جنگ کے میدان میں ایک ڈسپلن ہوتا ہے، کمانڈر، چیف کمانڈر جو ہوتا ہے، سپہ سالار، وہ فوجیوں کو، ان کو ڈپلائمنٹ کرتا ہے، ان کی مورچہ بندی کرتا ہے کہ تم نے یہاں کھڑا ہونا ہے، تم نے یہاں کھڑا ہونا ہے، تم نے میسرہ میں رہنا ہے، تم نے میمنہ میں رہنا ہے، تم نے قلب میں رہنا ہے۔ یہ لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، دائیں بازو، بایاں بازو اور درمیان میں قلب۔ فلاں نے وہ جھنڈا پکڑنا ہے، فلاں جو ہے وہ مبارزت دے گا، دعوت مبارزت یعنی لڑنے کی دعوت۔ تو یہ ساری چیزیں طے ہوتی ہیں، پہلے جنگی نقشہ بنتا ہے۔ تو اگر تم اس میں جتنے زیادہ صلاحیت حاصل کرتے جاؤ گے، اتنی اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اور تم غالب ہوتے چلے جاؤ گے۔ یہ چیز کہہ رہا ہے اس کا اندر۔ تو اس طرح یہ جو زمانے کے جو حالات ہیں وہ اقوام کی روش کی مطابق بدلتے رہتے ہیں، جیسی روش ہوگی ویسا اس قوم کے لیے زمانہ ہوگا۔ اگر اس نے اپنی اصلاح کر لی کسی قوم نے تو ان کے لیے اچھے حالات بدل کے آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی مردہ قوم قوت حاصل کر کے، اپنے آپ کی اصلاح کر کے قوت حاصل کر لیتی ہے تو وہ غالب ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی طاقتور، مقتدر، اقتدار والی قوم غلط روش اختیار کر کے اپنی قوت اور طاقت کھو دیتی ہے تو وہ مردہ قوم بن جاتی ہے، دوسری اقوام ان کے اوپر غالب آ جاتی ہیں۔ یہ ہے کہ ہم زمانے لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ وہ بدلتے کیسے ہیں؟ انسانوں کی روش کی بنیاد کے اوپر۔ یہ اللہ خود نہیں بدلتا، زمانے کو خود نہیں بدلتا اللہ۔ جب تک کوئی قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی، اللہ اس کے زمانے کو نہیں بدلتا۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ قوم اچھائی کی طرف اپنے آپ کو، اچھی روش کی طرف لے کے جاتی ہے یا بری روش میں مبتلا ہوتی ہے۔ تو جس قسم کی روش ہوتی ہے ویسے ہی اس کے حالات ہو جاتے ہیں۔ اچھی روش ہوگی اچھے حالات آ جائیں گے، بری روش ہوگی تو برے حالات آ جائیں گے۔ برے حالات کے بعد جب وہ قوم سنبھل جاتی ہے، اپنی اصلاح کر لیتی ہے، پھر اچھے حالات آ جاتے ہیں۔ یہ ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اب سمجھ آئیے کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ وہاں بیٹھ کر نہیں بدلتا، انسانوں کی روش کی روح سے حالات بدلتے ہیں۔ اللہ کا قانون انسانوں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے کہ انسان یا اقوام جس قسم کا معاملہ کریں گی،
جس قسم کی روش اپنائیں گی ویسے ہی ان کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اچھی روش اپنائیں گی، اللہ کا قانون ان کے لیے اچھے حالات، سازگار حالات پیدا کرے گا۔ اگر وہ قوم غلط روش اپنائے گی، اللہ کا قانون مکافات ان کے لیے نامساعد حالات، مشکل حالات پیدا کر دے گا۔ تو یہ سب کچھ اللہ کے قانون کی روح سے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہوتا اسی کے تحت ہے جو انسانوں کی روش ہے۔ از خود اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا کہ اچھی ہے تو بری کر دے اور بری ہے تو اچھی کر دے، نو، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انسان اپنی اچھی اور غلط روش سے اپنے لیے اچھے اور برے حالات کریٹ کرتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ کا قانون مکافات کار فرما ہوتا ہے، اس کی روح سے یہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ جو وہ کریں گے اس کا وہ جو اللہ کا قانون مکافات ہے ٹھیک ٹھیک نتیجہ مرتب کرتا چلا جاتا ہے، اس کو نوٹ بھی کرتا ہے اور اس کا نتیجہ بھی مرتب کرتا ہے، اچھے عمل کا اچھا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ۔ تو اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے قانون مکافات کی روح سے قوم کی اچھی اور بری روش کے مطابق ان کے زمانوں کو بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی فتح ہو جاتی ہے، کبھی شکست ہو جاتی ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غمی ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے یہ اس کے اندر تمہاری روش کی روح سے ہو رہا ہوتا ہے، ہم از خود اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے یہ چیز۔ اور آگے کہہ رہا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ ان لوگوں کو جان لے جو ایمان لائے۔ یہ اللہ جان لے سے مراد ہے اللہ کا قانون مکافات جان لے، جو ایمان لائے اللہ کا قانون مکافات ان کو جان لے، اور اس کی روح سے انسان خود اپنے آپ کو آزما لیں، جان لیں، سمجھ لیں۔ تو یہ اس کے معنی ہیں، تاکہ اللہ کے قانون کی روح سے جانچ ہوتی رہے، جانچ پڑتال، جانچ پرکھ ہوتی رہے کہ مومنین نے مشکلات پر قابو پانے اور حق و باطل کی لڑائی میں کامیابی حاصل کرنے کی کتنی قوت اور صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ یہ ہے اس کے معنی۔ اللہ تو دلوں کے بھیج جانتا ہے، اس کو تو ضرورت ہی نہیں، وہ تو انسانوں کو سمجھانے کے لیے ایک انداز اسلوب ہے۔ اللہ جان لے یعنی اللہ کا قانون مکافات جان لے اور اس کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ کرے۔ اگر تم نے اچھی صلاحیت، بہتر صلاحیت حاصل کر لی ہے تو تمہیں فتح دلائے گا، اور اگر تم نے کمزوری دکھائی ہے، پوری تیاری نہیں کی، اپنی استعداد میں اضافہ نہیں کیا، اپنی کیپیبلٹی میں اضافہ نہیں کیا، جنگی ممارست، حکمت عملی تمہاری میچور نہیں ہے، تمہاری گرفت نہیں ہے، تمہارے اندر ہمت نہیں ہے، تمہاری استعداد پوری نہیں ہے، تو پھر تمہیں شکست ہو جائے گی۔ تو یہ اس کی قانون کی روح سے ہوتا ہے۔ تو یہ ٹکراؤ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب تم ٹکراؤ گے باطل قوتوں کے ساتھ، یہ جماعت مومنین، صحابہ کرام کی جماعت، رسول کے جو کمپینین، ان کو کہا جا رہا ہے، اور آج جو بھی جماعت اٹھے گی قرآن کا پیغام لے کر، اس کو بھی کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ جب تم حق پر جو لوگ ہو، جب تم باطل کے ساتھ ٹکراؤ کرو گے، مقابلہ کرو گے، تو اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے کتنی قوت حاصل کی ہے۔ جب پنجہ آزمائی ہوگی، میدان جنگ میں جب تم آمنے سامنے لڑو گے، تو پھر پتہ چلے گا کہ تم نے کتنی صلاحیت حاصل کی ہے۔ پہلے تو انسان میں زوم ہوتا ہے کہ میں نے بڑی صلاحیت حاصل کر لی ہے، لیکن جب دشمن کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنی صلاحیت حاصل کی ہے۔ کہتا ہے یہ حق و باطل کی جو مارکے ہوتے ہیں، یہ تمہارا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں تم نے خود کو جانچنا ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی صلاحیت حاصل کر لی ہے، ہمارے اندر کیا کمزوری اور کوتاہی رہ گئی ہے جس کو ہم نے دور کرنا ہے۔ تو کہتا ہے وہ دور کرو اسے، تاکہ اگلا جو مارکہ ہو اس کے اندر تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ روح رعایت کوئی نہیں ہے، کوئی غیبی مدد نہیں ہوگی، اوپر سے کوئی آ کے ملائکہ دشمنوں کی گردنیں نہیں اتاریں گے، تمہیں ہی سب کچھ کرنا پڑے گا۔ سمجھتے ہیں قرآن کریم کا انداز اسلوب کیا ہے؟ اور پھر اس انداز اسلوب کے اوپر پردہ ڈال کے انہوں نے کس طرح مذہبی سٹوریز بنائیں، ریلیجس فیری ٹیلز بنائے، کس طرح سے الف لیلوی داستانیں بنائیں،
کہ انسانی دماغ اس حد تک اس سے سکنس کا شکار ہو گئے کہ قرآن سمجھنے سے ہی دور ہو گئے، قاصر ہو گئے۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ وہ تم سے کچھ شہداء یعنی ان کی استعداد اور کارکردگی پر گواہ بنائے، تم میں سے کچھ کو شہداء۔ اب انہوں نے مرنے والوں کو شہداء بنایا، قرآن کسی بھی جگہ پر مرنے والوں کو شہداء نہیں کہہ رہا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اور وہ تم میں سے کچھ کو شہداء یعنی ان کی استعداد اور کارکردگی پر گواہ بنائے ان کو۔ کہتا ہے تم خود گواہ ہو، جب تم آمنے سامنے لڑو گے تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا، تمہارا دل گواہی دے گا کہ تم نے کتنی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تاکہ واضح ہو جائے کہ تم میں سے کون اپنی کامیابی کی عملی شہادت پیش کرتے ہیں، اس وقت تمہیں معلوم ہوگا۔ جب تک حق اور باطل کا مارکا نہیں ہوتا، ٹکراؤ نہیں ہوتا، کہتا ہے یہ یقین یہ تمہیں حاصل ہو ہی نہیں سکتا، تم تو اپنے ہی زوم میں رہو گے کہ ہم نے بڑی قوت حاصل کر لی ہے۔ جب ٹکراؤ ہوگا تو پھر کہتا ہے واضح ہو جائے اس ٹکراؤ میں کہ تم میں سے کون اپنی کامیابی کی عملی شہادت پیش کرتے ہیں۔ اگر تمہیں کامیابی ہوتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، تمہیں پتہ چل گیا کہ تم کامیاب ہو گئے، تم نے صلاحیت حاصل کر لی، تم برتر ہو گئے۔ اگر تم شکست کھا گئے تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ تم نے ابھی پوری تیاری نہیں کی، تو پھر تم پوری تیاری کرو، ہمت نہیں ہارنی۔ اور آگے کہہ رہا ہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالمین کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی تم جو چیز ہے اس کو وہیں پہ رکھو، جو اس کا مقام ہے، اس کے مقام سے نہ بلند کرنا ہے نہ نیچے گرانا ہے۔ یعنی جو اللہ کے قوانین ہیں ٹھیک ٹھیک ان کے مطابق اپنی کردار سازی کرتے چلے جاؤ، کسی بھی جگہ کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ ظلم جو ہے اس کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تمہیں فتح مل جاتی ہے، خوشحالی مل جاتی ہے، ریلیکس نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنی، ریلیکس نہیں ہونا۔ یہ نہیں ہے کہ ریلیکس ہو کے چھوڑ دو کام کرنا، اپنی استعداد میں اضافہ کرنا چھوڑ دو، یہ کام نہیں کرنا۔ مشکل آ گئی ہے تو ہمت نہیں ہارنی، اپنے آپ کو توانا بنانا ہے، آگے بڑھانا ہے، زیادہ سے زیادہ استعداد حاصل کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ برتری حاصل کرنی ہے۔ تو یہ چیز ہے، اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر تمہارا نقصان ہو جائے گا، تو یہ ظلم ہو جائے گا، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فتح ہو گئی ہے تو دشمن کے ساتھ بھی کوئی ظالمانہ سلوک نہیں کرنا، ان کے ساتھ بھی انصاف اور عدل کے ساتھ پیش آنا ہے، ان کے متعلق امور بھی جو ہیں وہ انصاف اور عدل پر مبنی ہونی چاہیے۔ رسول کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنی کوئی ذاتی رنجش کی بنا پر کوئی فیصلہ کرے، اللہ کے قانون کی روح سے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ چیز ہے، اس کے اندر یہ چیز آ رہی ہے کہ اللہ ظالمین کو پسند نہیں کرتا، کہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا۔ دشمن کے اوپر قبضہ کر لے، فتح یاب ہو جاتے ہو، دشمن تمہاری گرفت میں آ جاتا ہے تو تب بھی ان کے ساتھ عدل کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بے جا ان کی گردنیں اڑانا شروع کر دو، بالکل نہیں۔ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، ایگریشن نہیں کرنی۔ اگر دشمن ایگریشن کرتا ہے تو اس کے جواب میں ڈیفنس کرنا ہے۔ اگر ایسا اس کی خلاف ورزی کرو گے تو یہ ظلم ہو جائے گا، دشمن کے ساتھ زیادتی کرو گے تو یہ ظلم ہو جائے گا، اور جو قوم بھی ظلم کرتی ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔